جی عمران ریاض صاحب بھی آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کو انہوں نے کافی جو ہیں قید و بند کی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کا باہرانہ جو ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمران ریاض آپ کا صحافی دوست ہے، ایک مضبوط آواز ہے، اور ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو اتنے ایام جو ہیں یہ بہانے کرتے گئے۔ ہائی کورٹ کے لیے چاہیے کہ آئی جی پنجاب کو توہین عدالت کا نوٹس دیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ان تمام جو الزامات تھے ان کو آج سچ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ سب یہ سن لیں، کلبھوشن یادو یا جو امریکن تھا ریمنڈ ڈیوس، یا جو پائلٹ آیا تھا ابھی نندن، کبھی ابھی نندن کے چہرے پہ ماسک یا کالا کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ کلبھوشن کو ریویو کے لیے پاکستان نے ایگری کر دیا۔ 2017 میں سزائے موت ہوئی ہے، آج 2023 ہے، کیوں سزائے موت نہیں دی جا رہی ہے؟ جو آپ کے ملک میں جاسوسی کرتے رہے، آپ کے ملک میں تفرقہ پھیلاتے رہے، ان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو کالے کپڑے پہنا کے آپ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، رگیدتے ہیں۔ شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو پاکستان کے دشمن ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو 20 کروڑ روپے کس نے دی ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کے دیت کی رقم 20 کروڑ روپے ادا کی گئی۔ یہاں سے لوگوں کے طاقتور ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، خدا را جیلوں میں، حوالاتوں میں اور حراستوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر لیڈر کے ساتھ انسانی رویے اپنائے جائے۔ باجوڑ سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے گھر پہ یہ لوگ گئے ہیں، خواتین کی موجودگی میں انہوں نے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کو صرف اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ اٹھایا جانا اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور میں، یہ اب بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، آج جو آئی جی اسلام آباد، یہ بات بتانا بھول گیا، آئی جی اسلام آباد پہ ڈکیتی کے FIR کا آرڈر کیا ہے سیشن جج صاحب نے، اسلام آباد نے، جو اپنے ہی سرکاری ملازم کو وکیل بنا کے آج ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے انہوں نے۔ تو آج جو چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ بھی سماعت تھی، جو شارٹ ڈیٹ انہوں نے کر دی ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ ایک جرم کا ایک سیف کاٹا تھا، 5.5 فٹ کا سیف، 40 لاکھ کیش اور 15 تولے جو زیور ہیں شاہرام ترقی کے بھائی صاحب کے گھر سے، F7 میں وہ گھر ہیں، وہ لے کر چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں، سب کو پروسیکیوٹ کریں گے۔ عمران خان انتخابات ہوں گے، کیا کہیں گے؟ جی یہ کاکڑ صاحب کا بیان ہم سب نے دیکھا ہے، اور یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم نے دی ہے۔ جب یہ نگران وزیر اعظم نے حلف لیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی نے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے وساطت سے ان کی تقرری کو خوش آمدید کہا تھا، اور ہم نے تہنیتی پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے متعدد دفعہ جو ہیں اپنی بدنیتی کا اظہار کیا ہے، اور یہ کل یہ بیان دے کے انہوں نے اپنے سٹیٹس پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کیئر ٹیکر کی جو تعریف ہے قانون اور آئین میں جو پرووائڈ کی گئی ہے، اس میں بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ اس شخص کا یا اس منصب کے اس منصبدار کو جو منصب رکھتا ہے اس کو نیوٹرل ہونا لازمی ہے۔ خان صاحب کے بغیر یا PTI کے بغیر الیکشن جو ہیں ہو سکتے ہیں، یہ بیان دے کے انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی میں اس فیل کا جائزہ لے گی۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے گی کہ ہم کوہ وارنٹوں میں نگران وزیر اعظم کی تقرری کو اس بنیاد پہ چیلنج کریں کہ یہ جانبدار ہو گئے ہیں، اور پھر عدالتوں میں دیکھیں گے کہ آیا وہ اس منصب پہ رہ سکتا ہے یا نہیں۔
الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ابھی جنوری میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، تو آپ کو کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں یا مزید کوئی ایکسٹینڈ؟ دیکھیں، ہم تو ہماری تو پہلے توقع ہے سپریم کورٹ 90 دن کے جو کیسز ہیں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے، اس پہ فیصلہ کرے گی. اور اگر پوری قوم جاتی ہیں جنوری میں تو بامر مجبوری پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ پوری انتہائی طاقت کے ساتھ، انتہائی اپنی مضبوطی کے ساتھ، عوام کے تعاون کے ساتھ مکمل پارٹیسپیٹ کرے گی الیکشن میں. ہم مکمل کمپین کریں گے اور الیکشن آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے، بلکہ عنقریب ہفتوں میں، بلکہ ایام میں آپ دیکھیں گے کے پی میں ہمارے کنونشن شروع ہو رہے ہیں. ہم کنونشن بھی کریں گے، جلسے جلوس بھی کریں گے. اب ہم نے مزید اندر نہیں رہنا ہے، انڈر گراؤنڈ نہیں رہنا ہے. ملین مارچ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں؟ ملین مارچ جب خان صاحب حکم کریں گے تو تب ملین مارچ ہوگا. شکریہ. مروت صاحب اپنی بات پہ ڈٹے ہوں گے، یہ نہ ہو پھر آپ کہیں غدار بیٹھے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اور آپ پھر پس پردہ چلے جائیں. اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ؟ میں کیوں پس پردہ جاؤں گا؟ کوئی سر آپ نے ٹویٹ کیا تھا. نہیں، میں نے تو ٹویٹ کیا تھا، اس پہ میں 10 دفعہ بول چکا ہوں، آپ ہی کو بول چکا ہوں. پھر بھی آپ دوبارہ اگلوانا چاہتے ہیں. کا نام نہیں بتایا، وہ نکلوانا چاہتے ہیں. دیکھیں، وہ جب تک ہماری پارٹی مجھے اجازت دے گی یا خان صاحب خود باہر آئیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون تھے. سمجھتا ہوں کہ جو آج خان صاحب کی سیفر کیس میں ضمانت کی درخواست جو ہے ملتوی کی ہے، اس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کوئی وجہ نہیں تھی، دونوں سائیڈوں کے وکلاء صاحبان تھے، ریکارڈ موجود تھا. ضمانت کے لیے یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں. اب جس وجہ پہ یہ پروسیڈنگ ایڈجرن ہوئی ہیں، قانون میں ایسی وجوہات ایکنالج نہیں ہوتی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے آج یہ ہوئی کہ آج میرا اپنا ایک ذاتی کیس تھا جس میں اٹک پولیس نے جو ہے خان صاحب کی ملاقات کے لیے جب گیا تھا تو انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، جس پہ میں نے توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی تھی ڈی پی او اٹک کے خلاف. آج اٹک پولیس کی طرف سے بھی ان کے نمائندے آئے تھے اور چیف صاحب نے جو ہیں محترم وکیل شاخاور صاحب جو سرکار کی طرف سے پیش ہوئے، ان کو کہا کہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں. جس پہ میں نے چیف صاحب کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جس طرح آرڈر پامال ہوئے اور جس طرح انہوں نے تعزیرات پاکستان کے 365 511 کے تحت ارتکاب جرم کیا، تو کم از کم جو ہے قانون کی جو لاٹھی ہیں وہ ان پہ پڑنی چاہیے. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سیفر کیس میں ضمانت کی درخواست جو ہیں وہ 1 یا 2 دن میں جو ہے اس کی سماعت ہو جائے گی.